تینوں کتوں تار آ گئی بھیا؟ یہ آپ ایسی سنی سنائی باتیں نہ کیا کریں، یہ پارٹی کے اپنے معاملات ہیں، جب وقت آئے گا تو اس میں جو ہے وہ پارٹی بہتر فیصلہ کرے گی۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ جب بلدیاتی الیکشن آئے گا اور اس میں جو ہے وہ جب وقت آئے گا تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو پارٹی اوبلائز کرے گی، اور کوئی کسی کو باہر سے ہم نے امپورٹ تو نہیں کرنا۔ ایسے افراد رفیق احمد گجر ہے، میر رشید اور بھی تصادم بڑے ہیں جو خاموش ہے، مطلب پارٹی ڈسپلن کے خلاف تو نہیں جا رہے، لیکن اگر وہ الیکشن میں دوسرے کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں پارٹی پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیں، جو پارٹی ٹکٹ کی مخالفت کرے گا اور دوسری طرف سپورٹ کرے گا، بالکل اس کا نوٹس لیا جائے گا۔ اس بات کو ہم اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ پوری انکوائری کریں گے، اور ایسے لوگوں کے خلاف ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ ہوگا۔ باقی جو بندہ الیکشن نہیں لڑ رہا اور خاموش ہو کے گھر بیٹھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حلقے سے جو امیدوار ہے، جو ٹکٹ ہولڈر ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے۔ ٹکٹ حاصل کرنے سے اب یہ مراد نہیں ہے کہ پارٹی کا ہر بندہ جو ہے وہ آ کے ٹکٹ ہولڈر کے پاؤں پکڑے کہ جی میں نے آپ کی مدد کرنی ہے۔ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس کے گھر تک جائے، وہ اس کی منت سماجت کرے، اور اگر اس کی کوئی دل جوئی کی ضرورت ہے اس کی دل جوئی کرے اور اسے اپنے ساتھ چلائے۔ جی فصیح بھی میں نے اسی بات کا جواب دیا۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 فروری کو مسلم لیگ نون کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، جماعت اسلامی کی گزیدہ کہ وہ بھی اسی تاریخ کو جلسہ کرے گا، اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ جلسے میں کچھ چینجنگ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، دونوں جماعتوں میں سے جس نے پہلے درخواست دی ہے اسے موقع ملنا چاہیے۔ یہ انتظامیہ نے فیصلہ کرنا ہے اور انتظامیہ نے اس کو مینیج کرنا ہے۔ ہمارا جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی 2 کو کر لے گا یا کوئی 3 کو کر لے گا۔ جلسہ انہوں نے بھی کرنا ہے، جلسہ ہم نے بھی کرنا ہے، اور میری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو وہ جو ہے وہ کسی اصول کی بنیاد کے اوپر بٹھا کے جو ہے اس معاملے کو طے کروائیں۔ جی، جہاں تک بلاول صاحب کی جارحانہ اور الزام تراشی سے بھرپور مہم کا جو ہے وہ تعلق ہے، تو ان کی سزا یہی ہے کہ ہم نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ باقی جہاں تک منشور کا تعلق ہے، منشور ایک بہت ہی یعنی کوشش کے بعد تیار کردہ ایک ڈاکومنٹ ہے، اور اس میں ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اپنا جو فیوچر کا لاہے عمل ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بتائیں۔ لیکن کوئی بھی منشور کا جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے قیدی نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ کوئی بہتری کا کام نہیں کر سکتے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو سپیچ کی ہے، آپ نے شاید اگر آپ یہاں پہلے آ گئے تو آپ نے نہ سنی ہو، میں وہ ساری سن کے ہی جو ہے وہ گھر سے چلا ہوں۔ تو انہوں نے جو گفتگو کی ہے اصل میں منشور وہی ہے، اور اصل میں اسی کی ضرورت ہے پاکستان کو۔ دیکھیں، پاکستان اس وقت سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، پاکستان اس وقت معاشی عدم استحکام کا شکار ہے۔ معاشی عدم استحکام جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آیا۔ ایک ایسا آدمی اس ملک کے اوپر مسلط ہوا جس نے قوم کو تقسیم کر دیا، جس نے اوئے توئے کا کلچر جو ہے وہ بچوں تک پہنچا دیا، بچوں تک۔ یعنی آپ ایک سکول کے پاس سے گزریں اور وہاں پہ اگر بچے جو ہیں چھوٹے بچے کوئی 7 8 سال 9 سال کے، وہ بھی جو ہے وہ اس نفرت کا شکار آپ کو نظر آئیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ان بچوں کا قصور ہے؟ ان بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے۔ یعنی ایسا یہ بدبخت انسان اس پاکستان کی سیاست میں وارد ہوا ہے کہ اس نے
جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا پاکستان کا سیاسی اور جمہوری معاشرہ اور ہماری روایات کو. تو یہ جو عدم استحکام ہے اس کو ختم کرنے اور معاشی طور پہ ملک کو آگے بڑھنے کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. ہم سب کو اکٹھے ہو کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ 2017-18 میں تو ہم جو ہے وہ 24ویں نمبر پہ تھے اور اگلا قدم ہمارا جو ہے وہ G20 میں آنے کا تھا اور ہم G20 ملکوں میں شامل ہو رہے تھے, ترقی یافتہ ہو رہے تھے, خوشحالی کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہے تھے. اب ہم جو ہے وہ 47 میں 47 نمبر کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. اس وقت یہ حال تھا کہ ہمارا ہمسایہ دوست 40 ارب ڈالر کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ لے کے ہمارے دروازے پہ کھڑے تھے کہ جی یہ لیں پیسے اور آپ ڈیولپمنٹ کریں. آج ہماری حالت یہ ہے کہ 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کے ہم 8 ماہ جو ہے ہم اس کی منتیں کرتے ہیں, ناک سے نکیریں وہ نکلواتے ہیں, ہر جگہ سے سبسڈی ختم کروا کے لوگوں کا جو ہے وہ جینا, عام آدمی کا, غریب آدمی کا انہوں نے جہنم بنا دیا ہے. نہ کوئی بجلی کا بل دے سکتا ہے, نہ کوئی پیٹرول خرید سکتا ہے. تو یہ جو غلطی ہم سے ہوئی ہے کہ ایک ایسے آدمی کو جس نے اس ملک میں جو ہے وہ ایسی نفرت کے بیج بوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ نفرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو یہ ہمیں قومی سطح پہ سوچنا اور اس کے بعد قومی یکجہتی کو پروان چڑھانا ہوگا. اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. سب سے بڑا اور سب سے بنیادی منشور یہی ہے. اس منشور پہ عمل ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے, ورنہ جو ہے وہ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. جی لاسٹ کوشچن, جی لاسٹ کوشچن. PTI جو ہے یا PTI کا وہ گروہ جو 9 مئی کا ذمہ دار ہے اور 9 مئی کی سوچ کو اپنائے ہوئے ہے, اس کی مذمت کرنے پہ آمادہ نہیں ہے, بلکہ انہی خیالات کو اور اسی سوچ کو آگے بڑھانے کے درپے ہے جو سوچ اس ریاست کے خلاف ہے, اس ملک کے خلاف ہے, اس ملک اور ریاست کے لیے زہر قاتل ہے. ان کے متعلق جو ہے وہ اگر کوئی پروسیکیوشن ہو رہی ہے تو وہ ان جرائم کی بنیاد پہ ہو رہی ہے جو انہوں نے 9 مئی کو جو ہے وہ کمٹ کیے ہیں. 9 مئی کو جو ہوا ہے اسے کوئی ریاست معاف نہیں کر سکتی. اگر کوئی ریاست ایسے واقعات کو معاف کرے تو وہ ریاست باقی نہیں رہ سکتی, وہ ریاست چل نہیں سکتی. ہم نے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا, نہ ہم نے ان سے وہ ان کی لیول پلینگ فیلڈ چھینی ہے, اور نہ ہی ہم ان کے خلاف مدعی ہیں. ان کے خلاف مدعی اگر ریاست ہے تو یہ ان کا جو ہے وہ اپنا کیا دھرا ہے, اور اس قسم کی شکایات کرتے وقت وہ ذرا تھوڑا سا گریبان میں بھی دیکھا کریں, گریبان میں جھانکا کریں کہ 2018 میں کیا ہوا تھا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.